موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ جب موت مقدر ہو تو زندگی دوڑتی ہوئی موت سے لپٹ جاتی ہے۔ زندگی سے زیادہ کوئی جی نہیں سکتا اور موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا۔ دنیا کے بزدلوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر میدان جنگ میں موت ہوتی تو خالد بن ولید کو موت بستر پہ نہ آتی۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے لیے جو ویڈیو لے کر آئے ہیں اس میں ہم آپ کو حضرت خالد بن ولید کی زندگی کے کچھ اہم واقعات بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری تمام کہانیاں بلا تاخیر ملتی رہیں۔ میں 100 سے زیادہ جنگوں میں شریک ہوا۔ میرے جسم میں ایک بالش برابر بھی ایسی جگہ نہیں جہاں تیر، تلوار یا نیزے کا زخم نہ ہو۔ اس کے باوجود میں اپنے بستر پر مر رہا ہوں۔ بزدلوں کی آنکھیں ٹھنڈی نہ ہوں اور میرے لیے لا الہ الا اللہ سے زیادہ کوئی عمل بھی امید افزا نہیں۔ میں اسی کو ڈھال بنائے ہوئے ہوں۔ یہ وہ تاریخی الفاظ ہیں جو مرنے سے پہلے ایک ایسے بہادر سپاہی کی زبان سے ادا ہوئے جس کی ساری زندگی اسلام کی خاطر جہاد کرتے ہوئے بسر ہوئی، جنہوں نے جنگ موطا میں مسلمانوں کی فتح میں اہم کردار ادا کیا، جس میں ان کے ہاتھوں سے 9 تلواریں ٹوٹیں، جنہوں نے مسلمہ کذاب کا خاتمہ کیا، جنہوں نے فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عزا نامی بت کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ یہی وہ صحابی ہیں جنہیں موتا کے موقع پر سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا۔ یہ مبارک ذکر ابو سلیمان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے حد بہادری اور جرت سے نوازا تھا۔ اپنے قبول اسلام کا واقعہ خود حضرت خالد بن ولید اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہم جمع ہو کر مدینے پہنچے۔ یہ ہجرت کا 8واں سال اور سفر کی 1 تاریخ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری آمد کی اطلاع ہو چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش تھے۔ میں نے عمدہ کپڑے پہنے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑا۔ راستے میں میرا بھائی ملا اور کہنے لگا کہ جلدی کرو، رسول اللہ کو تمہارے آنے کی اطلاع ہو چکی ہے اور وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ رسول اللہ کے قریب پہنچ کر سلام کیا۔ انہوں نے نہایت محبت سے جواب دیا۔ پھر میں نے کلمہ پڑھا۔ پھر پیارے نبی نے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے تمہیں ہدایت دی۔ مجھے تمہاری عقل کے متعلق یہی خیال تھا کہ وہ خیر کی طرف تمہاری رہنمائی کرے گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ کو معلوم ہے کہ میں جنگوں میں حق سے منہ موڑ کر آپ کے خلاف جنگ کرتا رہا ہوں۔ آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے معاف فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام پہلے کی تمام غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن حضرت خالد بن ولید کے اصرار پر آپ نے اللہ سے ان کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے والدین کا شمار قریش کے سرداروں میں ہوتا تھا۔ والد کا تعلق قبیلہ بنو مخزوم سے تھا۔ اسی قبیلے کے پاس زمانہ جاہلیت میں جنگی سامان اور جنگی گھوڑوں کی حفاظت و دیکھ بھال کی ذمہ داری تھی۔ اسی وجہ سے حضرت خالد بن ولید جاہلیت اور اسلام دونوں ادوار میں اہم جنگوں میں شریک رہے اور جنگی لشکروں کی کامیاب قیادت بھی کرتے رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا حلیہ مبارک سیرت کی کتابوں میں جو بتایا گیا ہے اس کے مطابق حضرت خالد لمبے قد، بھاری جسم، چوڑے اور کشادہ سینے کے مالک تھے۔ لوگوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ گویا ایک طرف تو بچپن ہی سے جنگی طور طریقوں سے واقفیت تھی تو دوسری طرف ایک مضبوط جسم کے مالک بھی۔ مگر ایک اور چیز جو حضرت خالد کو صحابہ کرام میں نمایاں کرتی تھی وہ ان کی بہادری اور شجاعت تھی۔ حضرت قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت خالد کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جہاد نے مجھے کثرت قرات قرآن سے باز رکھا۔ حضرت خالد کی بہادری کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک زہر لایا گیا۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا زہر ہے۔ آپ بسم اللہ پڑھ کر اسے پی گئے۔ جس طرح جنگی مارکوں میں بہادری سے لڑنا اچھا سمجھا جاتا ہے، اسی طرح دشمن کو شک و شبہات میں ڈالنا بھی ایک کامیاب جنگی چال ہے، جیسا کہ موطا کے موقع پر پیش آیا۔ اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارث کو امیر لشکر بنایا اور فرمایا کہ اگر زید
شہید ہو جائیں تو جعفر، اور اگر جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ۔ پھر آپ نے ایک سفید جھنڈا بنا کر حضرت زید بن حارث کو دیا۔ موتا کے مقام پر دونوں لشکروں کا آپس میں ٹکراؤ ہوا اور زبردست مقابلہ ہوا۔ مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی اور ان کے مقابلے میں کفار کی تعداد 2 لاکھ تھی، لیکن مسلمان کبھی زیادہ تعداد ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ ایمان کی طاقت پر فتح مند ہوئے۔ مقابلے میں زید بن حارث شہید ہوئے، پھر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے جھنڈا لیا تو وہ بھی شہید ہو گئے۔ جب عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے تو مسلمان پریشان ہو گئے اور پیچھے ہٹنے لگے۔ ایسے میں حضرت ثابت بن اکرم نے آگے بڑھ کر جھنڈا اٹھایا اور حضرت خالد بن ولید کو تھما دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جھنڈا لیا اور حملہ آور ہوئے اور ثابت قدمی سے مقابلہ کیا۔ مشرکین کی ایک بڑی تعداد کو حضرت خالد بن ولید اور ان کے ساتھیوں نے ختم کر ڈالا۔ اس دن آپ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جنگی مہارت کو کام میں لا کر لشکر اسلام کو علیحدہ کر کے آنے والی شکست سے بچا لیا۔ ہوا کچھ یوں کہ رات ہو چکی تھی۔ اس فرصت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لشکر کی ترتیب بدل دی۔ جب صبح ہوئی تو دشمن نے مسلمانوں کی ترتیب بدلی ہوئی دیکھی اور شور اور ہتھیاروں کی جھنکار سنی تو سمجھے کہ مدد آ گئی ہے۔ مشرکین خوفزدہ ہو کر بھاگنے لگے۔ مشرکین کے بھاگنے کے دوران بھی مسلمان ان سے لڑتے رہے۔ اس طرح مشرکین بڑی تعداد میں مارے گئے اور باقی نے میدان جنگ سے بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ جنگ ختم ہوئی۔ جنگ کے اس دانش مندانہ طریقے پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کی بہادری کا اظہار بھی کیا اور حوصلہ افزائی بھی کی۔ اسی طرح فتح مکہ میں حضرت خالد شریک ہوئے اور دائیں بازو کی فوج کے قائد رہے۔ اس موقع پر انہوں نے بعض مشرکین سے لڑائی بھی کی جو اسلامی لشکر کو مکہ میں داخل ہونے سے روکنا چاہتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہمیشہ پیارے نبی کے قریب رہے۔ آپ نے غزوہ حنین میں شرکت کی۔ پھر ہجرت کے 9ویں سال 5 رجب کو آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ غزوہ تبوک کے لیے گئے۔ اس کے بعد غزوہ طائف میں رسول اللہ کے ساتھ شریک ہوئے۔ پیارے نبی کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالی اور جہاد جاری رکھا۔ اس دور میں ایک شخص مسلمہ بن کذاب نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو حضرت خالد بن ولید حضرت ابو بکر کے حکم پر یمامہ کی جانب بڑھے جہاں مسلمہ کذاب رہتا تھا۔ دونوں گروہوں میں مقابلہ ہوا۔ پہلے تو مسلمانوں کو شکست ہوئی مگر مسلمانوں نے پھر بھرپور حملہ کیا اور مقابلہ کرتے ہوئے اس باغ میں داخل ہوئے جس میں مسلمہ کذاب اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا تھا اور اللہ کے حکم سے سب کو جہنم رسید کیا۔ اسی طرح بے شمار فتوحات اور جہادی تحریکوں میں مصروف رہے۔ آپ کے ہاتھوں 30 سے زائد شہر فتح ہوئے۔ حضرت خالد کو پیارے نبی سے بے حد محبت تھی۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے موقع پر اپنے سر کے بال اتروائے اور لوگ بال لینے کے لیے جھپٹ پڑے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے بال لیے اور انہیں اپنی ٹوپی میں سی لیا۔ جنگ یرموک میں حضرت خالد کی یہ ٹوپی گم ہو گئی مگر تلاش کرنے پر مل گئی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس جنگ میں میرے پاس یہ ٹوپی ہوتی اللہ اس میں مجھے فتح عطا فرماتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آپ کی قدردانی فرماتے تھے اور لوگوں کو بھی ان کا لحاظ رکھنے کی ہدایت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ لوگوں سے فرمایا، خالد کو تم کسی قسم کی تکلیف نہ دو کیونکہ وہ خدا کی تلوار ہے جس کو اس نے کفار پر کھینچا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے 118 احادیث مروی ہیں۔ چونکہ شروع سے ہی بطور سپاہی زندگی بسر کی اس لیے آپ رضی اللہ عنہ کے پاس جنگی ساز و سامان بہت تھا جسے اسلام لانے کے بعد راہ خدا میں وقف کر دیا۔ حضرت خالد کی وفات 21 ہجری حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ہوئی۔ 60 سال زندہ رہے، 125 جنگوں میں شرکت کی اور بہادروں کی ایک بڑی جماعت کو قتل کیا۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنا گھوڑا، اسلحہ اور غلام بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابو سلیمان پر اللہ اپنا رحم فرمائے، وہ بالکل ہمارے گمان کے مطابق تھے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری تمام کہانیاں بلا تاخیر ملتی رہیں۔
اور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔